میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز، لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے، ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے، اس کو کوئی انفیز رہتی ہیں وہ تو، بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بول جی 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 میرے جی ہسبینڈ انڈیا سے ہے and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا، یارڈ سے لگی ہوئی ہے، باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے، but they want you, we are not giving you. So neither yourself or this country is for turning. ہاں دیکھو ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو، اور دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو، اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے، ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. وہ لینا ہی نہیں چاہتے. بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے، ایک افغانی ہے اور ایک انڈین ہے اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. Thank you. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کھولا آپ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب میں خولا چودھری، میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے GSQ پہنچے اور میں راستے میں ہوں، اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریڈ ہوا اور میری میٹس کو مارا، میرے پاپا کو لے گئے، اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں. اور میں چھپی ہوئی ہوں، میری طرح اور بھی بہت ساری، فلک، سنم اور طیبہ تو جیل میں ہیں. ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا، ہمیں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ کچھ اتنا برا کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو مار رہے ہیں، اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے، ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ، اور خواتین کو جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے. اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو چونٹی ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو ہم لوگ تو ان کے آگے چونٹی ہیں، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں، پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا، جو دھکے مارا، جو کیا، یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے. یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا. یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو، جو بھی آپ نے بات کی، تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل، عورتوں کے لیے خاص طور پہ، کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت. میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ، یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پالیٹکس میں شرکت کی ہے. پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد، حقیقی آزادی، پھر میں کوالیفائی کر دوں، حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا. تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں، رول آف لا انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 140 میں سے 129 ہے. ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جب طاقت کی حکمرانی ہے، طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے، چوری کرے تو NRO لے جائے، کمزور بیچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو، جس طرح عورتوں کا، آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ ایک پرامن مظاہرہ، چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو، چاہے جدھر مرضی ہو، کنٹونمنٹ میں ہو،
یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے, اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو, اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی ہے جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو اینی وے, میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ. جی خان صاحب, ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, آج تو ایک آرٹیکل بھی ہے دور میں, بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں, جیسے مطلب 1 to 100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک وہ والا جو ایک سین ہے, پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں, تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک ٹچ پلیٹ جو ہے دکھ بھی نہیں ہوگی آپ کو, جس ایک بچی نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں. تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں, بچوں کا جو سپورٹ ہے اتنا؟ دیکھیں, مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت ناقانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں, یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانے صوبے کا میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹمز میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنیس آ گئی, ایسا شعور آ گیا, اور ان کے وہ سمجھ گئے ایشوز.